بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھر انتہائی محنت، خون جگر کی کمائی اور سچی دعاؤں کی برکت سے تعمیر کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اسی گھر کی چھت پر ایسی معمولی سی اشیاء چڑھا دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے رزق کو چاٹ جاتی ہے، خوشیوں کو ہڑپ کر لیتی ہے اور گھر میں برکت کی جگہ نحوست، تنازعات، امراض اور افلاس کو لا کر اتار دیتی ہے۔ لوگ ششتر رہ جاتے ہیں کہ ہم تو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی نکالتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں روپیہ آتے ہی غائب ہو جاتا ہے، سکون کا نام و نشان نہیں ملتا، ہر روز قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور برکت ہوا میں اڑتی ریت کی طرح بکھر جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی واہیات بات نہیں۔ ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ گھر کی چھت محض بارش اور دھوپ روکنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ گھر کی عزت، نفس کی پاکیزگی اور رحمت خداوندی کے نزول کی مقدس جائے ہے، جو ایسے وہاں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں رکھ دی جائے تو یقینی بات ہے کہ فرشتے رحمت وہاں سے اپنا پر چھائے اٹھا لیتے ہیں، رحمت کے دروازے مقفل ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کھلا میدان مل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو انہی چھوٹی لیکن ہولناک غلطیوں سے آگاہ کروں گا جو اکثر افراد لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں اور پھر پوری زندگی یہ سوچ کر آنسو بہاتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت کو کیوں پلٹ گئی، رزق کیوں مفقود ہو گیا اور گھر کی چھت سے خوشیوں کا نیلام آسمان کیوں اجل ہو گیا۔ لہٰذا مکمل توجہ سے سنیے، کیونکہ اگر ان 5 اشیاء میں سے کوئی ایک بھی آپ کی چھت پر موجود ہو تو یقین کیجئے خوشیاں آپ کے گھر سے کوچ کر جائے گی اور غربت آپ کی چوپٹ پر مستقل ڈیرا ڈال لے گی۔ پیاری بہنوں، ہم لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں جسے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھانا چاہیے، اور وہ ہے پرانا پھٹا پوٹا جوتا یا جوتیاں۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے پھوٹے جوتے پڑے ہو وہاں فرشتے رحمت نہیں بلکہ بد دعا لے کر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک فرمان ہے کہ گھر کی چھت پر نجاست یا توہین آمیز چیز ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی خوشیوں کے تمام دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، کیونکہ چھت وہ مقام ہے جہاں سے رحمت الہی گھر کے ہر گوشے میں نازل ہوتی ہے، اور جب وہاں پھٹے جوتے، میلے کپڑے یا ناپاک چیزیں رکھی جائے تو وہ جگہ نور کے بجائے نحوست، بے برکتی اور ملال کا گڑھ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جوتا انسان کے پاؤں تلے ہوتا ہے، اسے سب سے پست جگہ پر رکھنا ضروری ہے، مگر جب وہی چیز چھت پر جا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں برکت کی جگہ ذلت اور بے عزتی کیوں پناہ دی گئی ہے۔ جادو اور تعویذ کرنے والے بھی جوتے کو چھت پر رکھنے کو نحوست طلب کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور بھگاتا ہے اور شیطانی اثرات کو قریب لا کھڑا کرتا ہے۔ ایسے گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں، ماں باپ کی عزت بچے نہیں کرتے، شوہر بیوی سے منہ موڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رزق آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں۔ جیسے چھت پر پڑا پھٹا جوتا آسمانی روشنی کو مسدود کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی غربت گھر کی رونق چھین لیتی ہے۔ موجودہ دور کی کڑوی حقیقت یہ ہے کہ لوگ صفائی کا اہتمام کمروں تک رکھتے ہیں مگر چھت کو کچڑے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ پرانے جوتے، خراب برتن، ٹوٹی کرسیاں، بچوں کے ٹوٹے کھلونے، سب کچھ چھت پر اچھال دیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہر وہ چیز جو عاجزی کی علامت ہو جب گھر کی چھت پر رکھی جائے تو گھر کی عزت کو پامال کرتی ہے۔ پھر وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ گھر میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، کاروبار کیوں ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا بچوں کا دل نماز کی طرف کیوں نہیں جھکتا ہے۔ یاد رکھیں، چھت صرف اینٹ، گارا یا کنکریٹ کا نہیں، یہ ایک آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے۔ اس پر اگر نحوست رکھی جائے تو سمجھے کہ آپ رحمت کی جگہ لعنت میں قبضہ جما لیا ہے۔ اس لیے پھٹے جوتے کبھی بھی چھت پر نہ رکھیں، یا تو انہیں زمین میں دفن کر دے یا کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دے، مگر اپنی چھت کو کبھی نحوست کا اڈا نہ بنا دے۔
پیاری بہنوں، اب آپ کو ایک اور ایسی دل گزار حکایات سناتا ہوں جو محض قصہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترتا زخم، زندگی کا عظیم سبق اور گھر کی تباہی سے بچاؤ کا راستہ بھی اپنے دامن میں سمے ہوئے ہے۔ بات ایک پہاڑی قصبے کی ہے جہاں ایک بزرگ سکونت پذیر تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کی چمک، قدموں میں اطمینان اور آنکھوں میں ایسی سکون بھری خاموشی کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ دنیا کی لاتعداد رازیں وہ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، مگر زبان میں صرف اللہ پاک کا نام جاری رہتا تھا۔ انہیں پہاڑوں کے دامن میں ایک کچی بلڈنگ تھی جس کے کنارے زرد پتوں سے لدا درخت لہراتا تھا اور نیچے ایک خشک ندی اپنا سفر طے کرتی تھی۔ اسی پکھنڈی پر ایک دن ایک خاتون گزر رہی تھی، پھٹا دوپٹہ تن پر لپٹا، آنکھوں میں سرخی، پاؤں مٹی آلود، جیسے درد نے اسے جنگلوں میں گمراہ کر دیا ہو۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، کچھ کھو چکی تھی اور کچھ کہنے کو بے قرار تھی۔ جب وہ اس مٹی بھری راہ سے گزری اور بزرگ کو ایک اکیلی چٹان پر بیٹھے ذکر کرتے دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آنسو بھری آواز میں بولی، بابا جی، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس بھی ٹکڑوں میں نکل رہی ہے۔ بزرگ نے آہستہ سر اٹھایا، چادر ایک طرف سرکائی اور شفقت سے فرمایا، بیٹی بیٹھ تو سکتی ہے، مگر یاد رکھ کچھ درد زبان سے نکل کر روح کی مٹی پر اترتے ہیں اور وہی سے جواب ملتے ہیں۔ بتا تیرے دل میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ خاتون نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو چکی ہے۔ رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، شوہر کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے اور میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید چھت پر کوئی نحوست ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ چھت پر تو صرف چند پرانی چیزیں، ٹوٹے جوتے اور کپڑے ہی پڑے ہیں، پھر میرا گھر برباد کیوں ہو رہا؟ یہ سن کر بزرگ نے گہری سانس لی، پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھائی جیسے ہوا سے کوئی راز سن لائے ہو، پھر دھیرے سے فرمایا، بیٹی، جب انسان اپنی چھت کو کچرے کا ڈھیر بنا دے تو وہ اپنی قسمت پر خود مٹی چھڑک رہا ہوتا ہے۔ چھت آسمان سے آنے والی رحمت کا دروازہ ہے، اور جب وہاں نحوست، نجاست، پھٹے پوڑے جوتے یا بیکار چیزیں رکھی جائے تو رحمت وہاں ٹھہرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خاتون خاموشی سے سنتی رہی۔ بزرگ نے دوبارہ فرمایا، بیٹی، تیرے گھر کی چھت پر وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ مایوسی، غفلت، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ جب جوتا جو زمین تلے ہونا چاہیے وہ چھت پر چڑھ جائے تو عزت کا مقام الٹ جاتا ہے۔ اب فرشتے رحمت نہیں بلکہ حساب لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر خاتون کے آنسو مٹی میں ٹپکے اور سر جھکا کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بابا جی، اب کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بس گھر کی چھت صاف کر، دل کو صاف کر، رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ جیسے اگر نادانی یا بے پرواہی میں گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف گھر کی دیواریں بلکہ گھر والوں کی قسمت بھی چورا چور ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز ہے استعمال شدہ یا جلا ہوا قرآن کا کاغذ۔ اس میں مبارک والا کاغذ یا دینی آیات والے کاغذ کو چھت پر پھینک دینا یا بے ادبی سے رکھ دینا۔ پیاری بہنوں، کچھ لوگ لا علمی میں اخبارات، رسائل یا پیکٹ چھت پر اچھال دیتے ہیں، حالانکہ ان میں اللہ کا نام ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی قرآنی آیات بھی درج ہوتی ہے۔ جب یہ کاغذ مٹی، بارش، جوتوں کی دھول یا کچرے کے ساتھ پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس گھر کی قسمت بھی مٹی میں ملنے لگتی ہے، کیونکہ یہ محض کاغذ نہیں، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، اور جہاں اللہ کے کلام کی توہین ہو وہاں سے رزق، رحمت اور اطمینان سب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ بزرگ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کے نام کی بے ادبی ہو وہاں نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں، نہ رحمت نازل ہوتی ہے، صرف نحوست اور بے برکتی
ठान लेती है, ठाटे मारती है। प्यारी बहनों, गौर कीजिए, क्या हमारे घरों में यही मंजर नहीं? हम दुआ मांगते हैं कि रिस्क में इजाफा हो, सुकून नसीब हो, परेशानियां दूर हो, मगर फिर भी हर काम उल्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी कुतुब के फटे सफ़ाहात, कलमे वाले कपड़े, इस्म मुबारक वाले कागज़, सुकूल की दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद भी छत पर बंद संदूक में धूल खाते पड़े रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया जाता। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग घरों में नई आराइश, पर्दे, पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती पर खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कचरे में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर लगा देता है, और फिर शिकवा करते हैं कि नसीब बुरा है, रिस्क बंद है, सुकून गायब है। याद रखें, कुरान के औराक को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए, उन्हें अदब से पानी वाले बर्तन में घोल कर ज़मीन में दफन किया जाए या दरिया में बहा दिया जाए। इसमें मुबारक वाले कागज़ों को साफ करके कपड़े में लिपेट कर महफूज रखा जाए। प्यारी बहनों, अब हम तीसरी ऐसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो न सिर्फ बारिश का पानी बल्कि घर की खुशियाँ, रिज्क और इत्मीनान भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वो चीज़ है टूटा फूटा सामान, पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी फजूल चीज़ जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, मगर हकीकत में वो चीज़ें घर के दरवाजे से पहले किस्मत के दरवाजे को बंद कर देती हैं। छत घर का सबसे बुलंद हिस्सा होती है, जिसे इंसान के जिस्म में पेशानी, जहाँ सजदा होता है, जहाँ सिर्फ अल्लाह का नूर नाजिल होता हो। अब अगर उसी मुक़द्दस जगह पर नजासत, फटे जूते या कचरा रख दिया जाए तो रहमत वहाँ कैसे क़याम करेगी? जिस मकाम से ऊपर से रहमत उतरती हो, अगर हम उसे कचरे का डंप बना दें तो ज़िंदगी से रहमत, सुकून और बरकत खुद ब खुद उठ जाती है। दीनी कुतुब में मरवी है कि एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते थे कि जिस घर की छत नजासत से भरी हुई हो, वहाँ बरकत नहीं, नहुसत का अड्डा होता है। क्योंकि फरिश्ते नेकी के घर में आते हैं, कचरे के ढेर में नहीं आते। ये महज नसीहत नहीं, कड़वी हकीकत है। क्योंकि जब इंसान नया सामान खरीद कर खुशी से घर लाता है, मगर पुराना सामान छत पर फेंक कर भूल जाता है, तो वह अल्लाह की रहमत की नाशुक्री करता है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है। और जब नेमत की कदर न की जाए तो अल्लाह उसे वापस भी ले लेता है। यही वजह है कि कुछ घरों में औलाद हर रोज़ बीमार रहते हैं, शौहर परेशान, बिजली का बिल आता है, दवाई का खर्च बढ़ता है, मगर रिस्क वही पुराना। औरत कहती है कमरा तो साफ रहती है, मगर छत पर टूटा पलंग, फटा गद्दा, जूते, पुराने कपड़े, मिट्टी के घड़े, खराब बर्तन पड़े होते हैं, जिन पर न रहमत आती है, न फरिश्ते कदम रखते हैं। सोचिए प्यारी बहनों, छत वो जगह है जहाँ पहली बारिश की बूंद गिरती है, जहाँ अल्लाह की हवा सबसे पहले टकराती है, मगर जब वहाँ जूते पड़े हो तो ज़मीन पर होने चाहिए। जब वहाँ पुराने कपड़े हो जिन्हें या तो गरीब को दे देना चाहिए या दफन कर देना चाहिए, तो वो जब रहमत के दरवाजे पर रख दिए जाते हैं तो बदकिस्मती का ठिकाना बन जाती है। यही सबब है कि बहुत से घरों में कपड़े, जूते और बेकार सामान छत पर जमा रहता है और घर में गम, परेशानियां, बीमारियां, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक सफाई पसंद करता है और बेकदरी को नापसंद करता है। इस फरमान का मतलब सिर्फ कमरा साफ और बर्तन धुले हुए नहीं, बल्कि ये भी है कि अल्लाह ने घर की हर जगह को अमानत ठहराया है, हत्ता कि छत को भी। अगर छत नजासत का ज़ख़ीरा बन जाए तो ये अल्लाह की नेमत की तौहीन है। याद रखें, जो चीज़ काम की ना हो उसे घर से निकाल दीजिए, सदका कर दीजिए, जला दीजिए, दफन कर दीजिए, मगर छत पर कभी भी ना रखें। अपनी किस्मत का गला ना घोटे। प्यारी बहनों, अब हम चौथी ऐसी चीज़ की तरफ आते हैं जो अगर बेख्याली में भी घर की छत पर रख दी जाए तो समझिए कि घर से रहमत, सुकून, रिस्क और खुशियाँ एक एक करके रुखसत होने लगती है।
یہ چیز ہے حیض یا نفاس کے خون آلودہ کپڑے یا وہ لباس جو ناپاکی کی حالت میں ہو اور عورت اسے دھوئے بغیر چھت پر سکھانے کو ڈال دے۔ پیاری بہنوں، چھت وہ مقدس جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، جہاں صبح کی ہوا فرشتوں کی برکت لے کر گزرتی ہے، مگر جب وہاں ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا نہ دھلنے کپڑے لاپرواہی سے ڈال دیے جائے تو یاد رکھیے یہ محض کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں کانٹے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والوں کی تقدیر بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ڈرانے کو نہیں بلکہ روح جگانے کو ہے۔ سوچئے، جب عورتیں حیض یا ولادت کے بعد خون آلودہ کپڑے دھوئے بغیر چھت پر ڈال دیتی ہے تو وہ جگہ جہاں بارش کی پہلی بوند گرتی ہے، جہاں فرشتے صبح کی ہوائیں پھیلاتے ہیں، ناپاکی کا اڈا بن جاتی ہے۔ پھر یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس گھر میں جھگڑے بڑھتے جائیں گے، شوہر کا دل سخت ہو جاتا ہے، بچوں کی صحت خراب رہتی ہے اور رزق آ کر بھی دیر نہ ٹھہرے، کیونکہ جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں رحمت نہیں ٹھہرتی، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پاکیزگی ایمان کا نصف ہے، اور جب ایمان کا آدھا حصہ گھر کی چھت پر بے ادب اور ناپاک پڑا ہوا ہو تو تقدیر کیسی ہوگی، رزق کیسا ہوگا، سکون کہاں سے آئے گا؟ بزرگ کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے خون والے کپڑے کو چھت پر پھینکے وہ اپنے رزق پر خود تالا لگا لیتی ہے، پھر ساری عمر نصیب کی شکایت کرتی رہتی ہے۔ آج کی عورتیں سوشل میڈیا تصاویر بنانے میں مصروف، مگر انہیں احساس نہیں کہ پاکی اور ناپاکی کی چھوٹی سی غلطی پوری زندگی پلٹ دیتی ہے۔ کپڑے دھونے کی بجائے چھپا کر چھت پر ڈال دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، مگر دیکھنے والا اللہ ہے جو ہر چیز جانتا ہے۔ اگر کپڑا پاک کرنا ہو تو دھو کر نچوڑ کر ایسی جگہ سکھائے جو فرشتوں کی راہ نہ ہو۔ چھت کو کبھی ناپاکی کا ٹھکانہ نہ بنائے ورنہ گھر دلوں کی قبرستان بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم پانچویں چیز، ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر بے فکری میں بھی گھر کی چھت پر رکھ دیا جائے تو سمجھیے کہ گھر سے رحمت، سکون، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی۔ یہ چیز ہے ٹوٹے ہوئے آئینے، شیشے یا وہ عکس دکھانے والی اشیاء جو درار پڑی ہو، شکستہ یا خراب ہو جائے اور لوگ انہیں چھت پر پھینک دے یا رکھ کر بھول جائے۔ یاد رکھے، آئینہ صرف چہرے دکھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک پر اسرار رشے ہے جو انسان کی آنکھوں کے پیچھے چھپے غم، حسد، تکبر، دکھ اور نحوست کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ جب یہی آئینہ ٹوٹ جائے اور چھت پر بے قدری سے پھینک دیا جائے تو محض شیشہ نہیں رہتا بلکہ اپنے اندر قید تمام ٹوٹی تمنا اور بدشکنی کو آسمان کی طرف منعکس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ گھر راتوں رات ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خوشی نہیں ٹھہرتی، رشتے نہیں پروان چڑھتے ہیں اور رزق نہیں برستا بلکہ لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ پرانے بزرگ ارشاد فرماتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے ہوئے آئینہ ہو وہاں عکس نہیں بلکہ حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل اکثر گھروں کی چھت پر ٹوٹے شیشے، خراب گھڑیاں، دلہن کے پرانے میک اپ کے آئینے، فریم والے مگر شکستہ شیشے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں پھینکتا نہیں کہ شاید کبھی کام آ جائے، مگر وہ چیز جو اپنا عکس دکھانے کی اہلیت کھو دے وہ خوشیوں کو بھی منعکس کرتا چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس شیشہ ہے، پتھر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر فرق پڑتا ہے۔ جب چھت ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہو تو رات کو چاندنی کی روشنی بھی پلٹ کر نحوست کے سائے گھر میں پھینکتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوبصورتی پسند فرماتا ہے اور غفلت، بے قدری ناپسند کرتا ہے۔ جب آئینے، شیشے اور عکس دینے والی چیزیں ٹوٹ جائے تو انہیں گھر میں نہ رکھیں بلکہ زمین میں دفن کر دیجیے یا پانی میں بہا دیجیے، مگر چھت پر نہ چھوڑیے جہاں آسمان کی طرف رخ ہو، کیونکہ چھت وہ جگہ ہے جہاں رحمت نازل ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹی تقدیروں کا عکس۔ جو گھر آئینوں کی شکستگی نہیں سنبھال سکتا وہاں رشتے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں، باتیں چبھنے لگتی ہیں، نظر بد بھی گھر کو گھیر لیتی ہے۔
اس گھر کی عورت چاہے سونا پہنے یا مہنگے کپڑے مگر آنکھوں سے سکون غائب رہتا ہے۔ شوہر کمائی کے لیے نکلتا ہے مگر رزق نہیں ٹھہرتا۔ بچے ہنستے تو ہے مگر دل میں عجیب خوف رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھت پر وہ خاموش ٹوٹا شیشہ پڑا ہوا ہے جو ہر آنے والی روشنی کو کاٹ کر واپس بھیج رہا ہے، ہر فرشتے کو لوٹا رہا ہے کہ یہ گھر ابھی صاف نہیں، یہاں عکس زخمی ہیں۔ لہٰذا پیاری بہنوں، اگر چھت پر کوئی ٹوٹا شیشہ، کھڑکی کا دروازہ، آئینہ یا درار والا فریم پڑا ہے تو اسے فوراً اٹھائیے، صاف کر کے ادب سے زمین میں دفن کر دیجیے یا بہتے پانی کے حوالے کر دیجیے، کیونکہ چھت آسمان کی طرف کھلا دروازہ ہے اور وہاں صرف رحمت، روشنی اور دعا ہونی چاہیے، نہ کہ ٹوٹے عکس۔ پیاری بہنوں، اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھئے، کیا ہم نے واقعی گھروں سے بے قدری نکال دی یا صرف فرش صاف کر لیا، کپڑے دھو لیے مگر چھت پر نجاست، ٹوٹا شیشہ، ناپاک کپڑے، ٹوٹے جوتے، بیکار سامان اور اللہ کے نام والے کاغذ دھول میں چھوڑ دیے۔ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں، گھر وہ ہے جہاں رحمت نازل ہو، جہاں دعائیں قبول ہو، مگر جب چھت پر نحوست، بے ادبی اور غفلت رکھ دی جائے تو دل بے چین رہتے ہیں، بات بات پر غصہ بھڑکتا ہے، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے، بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور میرے معزز بھائیوں، یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں کہ گھر صاف ہو، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ تم چھت پر جا کر دیکھو، وہاں پڑے بوسیدے کپڑے اٹھاؤ، ٹوٹے جوتے پھینکو، دینی آیات والے کاغذات ادب سے سنبھالو۔ یہ مردانگی ہے کہ گھر کو سنبھالنا عورت کا کام ہے، مگر گھر کو سمجھانا مرد کی عقل کا حصہ ہے۔ اپنی بیوی کو صرف حکم نہ دو کہ یہ کر وہ کر، بلکہ خود بھی ہاتھ بٹاؤ، کیونکہ گھر دونوں کا ہے، رحمت دونوں کے نصیب میں ہے اور رزق دونوں کی دعاؤں سے نازل ہوتا ہے۔ ذرا یاد رکھے، اللہ اس گھر پر رحمت نازل نہیں کرتا جو خود اپنی چھت کو قبرستان بنا دے۔ اگر محبت چاہتے ہو تو چھت کو صاف کرو، اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہونے دو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو چھت سے ٹوٹے آئینے اتار دو، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو ناپاک کپڑے چھت پر نہ سکھائے۔ جب چھت پاک ہو جاتی ہے تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو نصیب خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں، اگر یہ باتیں دل کو لگی ہو تو دل سے ایک بار اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور مزید ایسی سچی نصیحت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔